یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ 16 نومبر کیلنڈر پر تو بس ایک اور تاریخ لگتی ہے جی لیکن جب ہم اس تاریخ کے لیے فراہم کیے گئے ذرائع کو دیکھ رہے تھے تو ایک بہت ہی حیران کن تصویر سامنے آئی۔ صحیح۔ یہ دن انسانی تاریخ کے تضادات کا جیسے ایک مکمل آئینہ ہے۔ ہمارے پاس اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین تھے اور ہمارا مقصد صرف واقعات کی فہرست پڑھنا نہیں تھا بلکہ یہ سمجھنا تھا کہ ایک ہی دن میں امید اور مایوسی، تعمیر و تخریب، یہ سب کہانیاں کیسے ایک ساتھ چلتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ عام طور پر ہم تاریخ کو دہائیوں اور صدیوں میں دیکھتے ہیں نا، ہاں، لیکن جب آپ اسے ایک دن کی خوردبین سے دیکھتے ہیں تو ایسے کنیکشنز اور تضادات نظر آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دکھتے۔ تو آئیے اس ایک دن کی تاریخ میں چھپے ہوئے ان تمام رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ 16 نومبر کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک ہی لمحے میں کئی متضاد حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر کہانی کو امید سے شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں ان بنیادوں کی جو 16 نومبر کو رکھی گئیں۔ سب سے بڑی مثال تو 1945 کی ہے۔ یونیسکو کی۔ جی، یونیسکو۔ دوسری جنگ عظیم کی راکھ سے یہ ادارہ قائم ہوا، ایک ایسا ادارہ جس کا مقصد تعلیم، سائنس اور ثقافت کے ذریعے قوموں کو جوڑنا تھا۔ اور یہی بات اس دن کو اور بھی دلچسپ بناتی ہے۔ یہ دن بڑے بحرانوں کے بعد بڑے ادارہ جاتی حل کا دن لگتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیے، یونیسکو جنگ عظیم کی تباہی کے بعد بنا، لیکن اگر ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں تو 1914 میں اسی 16 نومبر کو امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک نے بھی باقاعدہ کام شروع کیا۔ اوہ واہ! اور یہ 1907 کے شدید مالی بحران کا جواب تھا۔ تو ایک ادارہ عالمی ثقافت کو بچانے کے لیے اور دوسرا عالمی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، دونوں ہی کسی بڑی تباہی کے نتیجے میں اسی تاریخ کو وجود میں آئے۔ یہ تو عالمی سطح کی بات ہوئی۔ کیا یہ رجحان قومی سطح پر بھی نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اردو ذریعے کے مطابق 1962 میں اسی دن کویت نے اپنا پہلا اسلامی آئین اپنایا تھا۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، 1907 میں 16 نومبر کو ہی اوکلاہوما امریکہ کی 46ویں ریاست بنا۔ اچھا، تو آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ دن نئے ڈھانچے، نئے قانون اور نئی شناختوں کو باقاعدہ شکل دینے کا دن دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ بین الاقوامی ادارے ہوں، قومی آئین ہوں یا ریاست کی سرحدیں۔ تو یہ دن اداروں اور قانون کی بنیاد رکھنے کا دن تو ہے، لیکن قانون اور ادارے ہمیشہ طاقت کی کشمکش سے جڑے ہوتے ہیں۔ جی، ہمیشہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ 16 نومبر کو طاقت کی بساط پر کون سی چالیں چلی گئیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 1988 کا یہ دن بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ ایک دہائی کی فوجی آمریت کے بعد اس دن عام انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نے بے نظیر بھٹو کے لیے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کی۔ اور یہاں ایک حیران انگیز تاریخی اتفاق ہے۔ جس دن پاکستان جمہوریت کی طرف لوٹ رہا تھا، اسی 16 نومبر 1988 کو ہزاروں میل دور اسٹونیا نے سوویت یونین کے اندر رہتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ کیا واقعی ایک ہی دن؟ جی، ایک ہی دن۔ اگرچہ یہ مکمل آزادی نہیں تھی، لیکن یہ آئینی پردے کے ٹوٹنے کی پہلی آوازوں میں سے ایک تھی۔ یہ ایک بہت بڑی علامتی جیت تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی 1988 میں ایک ہی دن دنیا کے دو بالکل مختلف کونوں میں دو قومیں آمریت کے سائے سے نکل کر خود مختاری کی طرف قدم بڑھا رہی تھیں۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ واقعات الگ تھلگ نہیں تھے، یہ اس عالمی لہر کا حصہ تھے جو اس دہائی کے آخر میں پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ صحیح۔ لیکن تاریخ میں ہمیشہ طاقت عوام کے پاس نہیں رہی۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو اسی دن طاقت کی منتقلی زیادہ ذاتی اور بعض اوقات زیادہ شفاقانہ ہوتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں ہی بادشاہ بن گیا۔ جی، یہ ایک نسبتاً پرم منتقلی تھی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 1532 کا 16 نومبر جنوبی امریکہ کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ وہ کیوں؟ اس دن ہسپانوی فاتح فرانسسکو پیزارو نے صرف چند 100 سپاہیوں کے ساتھ انکا سلطنت کے شہنشاہ آتا والاپا کو دھوکے سے قید کر لیا۔ اوہ! یہ صرف ایک بادشاہ کی گرفتاری نہیں تھی، یہ ایک پوری تہذیب کے خاتمے کا آغاز تھا۔
اس ایک واقعے نے لاکھوں کی آبادی والی ان کا سلطنت کو مفلوج کر دیا اور یورپی نوآبادیات کا وہ دروازہ کھولا جو پھر کبھی بند نہ ہو سکا۔ طاقت اور سیاست دنیا کو شکل دیتے ہیں، لیکن اس کی کہانی کہنے والے تو فنکار اور ادیب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور 16 نومبر کی تاریخ ادیبوں اور فنکاروں کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ اردو ادب کے حوالے سے یہ دن بہت اہم ہے۔ 1846 میں طنز و مزاح کے عظیم شاعر اکبر الہ آبادی اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ چینوا اچیبے، جن کے ناول تھنگز فال اپارٹ نے افریقی ادب کو دنیا میں ایک نئی شناخت دی۔ واہ، تو گویا یہ دن دنیا کو طاقتور کہانیاں سنانے والوں کا دن ہے۔ جی، سارا ماگو جو اپنی تحریروں میں طاقت کے مراکز پر سوال اٹھاتے تھے، اور اچیبے جنہوں نے نوآبادیاتی نظام کے زخموں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا۔ پیدائش کی بات تو ہوئی، لیکن اردو ذریعے کے مطابق اس دن کچھ عظیم شخصیات ہم سے جدا بھی ہوئیں۔ 1999 میں مشہور تاریخی ناول نگار عنایت اللہ التمش کا انتقال ہوا۔ جی، لیکن اگر ہم مزید ماضی میں جائیں تو دو بہت بڑے نام نظر آتے ہیں۔ 1240 میں عظیم صوفی بزرگ اور فلسفی ابن عربی کا انتقال ہوا، بہت بڑا نام۔ اور 1856 میں بہادر شاہ ظفر کے استاد اور اردو کے نامور شاعر محمد ابراہیم ذوق نے بھی اسی تاریخ کو وفات پائی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد نظر آتا ہے نا؟ وہ کیا؟ ایک طرف سارا ماگو اور اچیبے جیسے جدید ادبی ضمیر کی پیدائش کا دن ہے، تو دوسری طرف ابن عربی اور ذوق جیسے کلاسیکی اور روحانی علمی ورثے کے اختتام کا بھی۔ صحیح۔ یہ تاریخ کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ایک نسل مشال دوسری نسل کو تھما رہی ہو۔ تاریخ صرف سلطنتوں اور کتابوں سے نہیں بنتی، کبھی کبھی یہ ایک لیبارٹری میں ہونے والے ایک حادثے سے بھی بن جاتی ہے۔ اچھا۔ ذرائع میں کچھ ایسی چیزیں بھی ملیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں لگتا، لیکن وہ اپنی جگہ بہت بڑی ہیں۔ مثال کے طور پر 1938 میں اسی دن سوئس کیمیا دان البرٹ ہوفمن نے حادثاتی طور پر LSD بنا ڈالی۔ اوہ، انہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں۔ بالکل، انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ تجربہ 20 سال بعد پوری کاؤنٹر کلچر تحریک کو جنم دے گا۔ اور یہ حیرت انگیز ہے کہ اسی تاریخ کو لیکن 1904 میں ایک اور انقلابی ایجاد ہوئی تھی۔ جان ایمبروز فلیمنگ نے ویکیوم ٹیوب کا پیٹنٹ حاصل کیا جو جدید الیکٹرانکس کی بنیاد بنی۔ یعنی ایک ہی تاریخ؟ جی، یہ کتنا دلچسپ اتفاق ہے کہ ایک ہی تاریخ دو بالکل مختلف سوئچرز کے نام ہے۔ ایک وہ جس نے ہمارے کمپیوٹرز اور ریڈیو کو آن کیا، اور دوسرا وہ جس نے انسانی ذہن کے کچھ مختلف حصوں کو آن کر دیا۔ اور تبدیلی لانے والوں کی بات کریں تو کھیل کی دنیا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اردو ذریعے کے مطابق 1971 میں آج ہی کے دن پاکستان کرکٹ کے مایا ناز فاسٹ بالر وقار یونس پیدا ہوئے۔ واہ، دی سوئنگ کے سلطان۔ جی، اپنی رفتار اور سوئنگ سے انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اور کرکٹ کی پچ سے لے کر ویڈیو گیمز کی ڈیجیٹل دنیا تک یہ دن تخلیقی ذہانت کا دن ہے۔ 1952 میں اسی 16 نومبر کو شگیرو میاموٹو پیدا ہوئے۔ شگیرو میاموٹو؟ جی، وہ شخص جس نے ہمیں ماریو اور زیلڈا جیسے مشہور گیمز دیے۔ اوہو، تو وقار یونس کی 2 کرشنگ یارکر سے لے کر ماریو کے جمپ تک یہ دن مختلف قسم کے گیم چینجرز کا دن ہے۔ بالکل۔ لیکن ان تمام تخلیقات، نئی شروعات اور کامیابیوں کے ساتھ 16 نومبر کا ایک بہت تاریک اور تکلیف دہ پہلو بھی ہے۔ جی بالکل، اس دن کی تاریخ میں انسانیت کی بدترین یادیں بھی دفن ہیں۔ 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی طیاروں نے صرف 15 منٹ میں جرمنی کے شہر ڈیورن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، شہر کا 97% حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اور اسی جنگ کے دوران 1940 میں اسی تاریخ کو نازیوں نے پولینڈ میں وارسا گھیٹو کو باقی دنیا سے مکمل طور پر منقطع کر دیا۔ یہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو ایک چھوٹی سی جگہ پر قید کر دیا گیا، جہاں بھوک، بیماری اور موت ان کا مقدر بنی۔ یہ سن کر ہی دل بیٹھ جاتا ہے۔ اور اب یہاں اس دن کا سب سے بڑا، سب سے گہرا تضاد سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ستم ظریفی دیکھیں، اقوام متحدہ نے 16 نومبر کو برداشت کا عالمی دن قرار دیا ہے۔ کیا؟
जिस तारीख को جی، جس تاریخ کو ڈیورنٹ شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، جس تاریخ کو وارسا گھیٹوں کی ناکہ بندی کی گئی، اسی تاریخ کو دنیا برداشت کا دن مناتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تضاد ہے۔ جس تاریخ کو انسانیت نے شدید عدم برداشت کا مظاہرہ کیا، اسی کو برداشت کی علامت بنا دیا گیا۔ شاید یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا۔ اسی سلسلے میں ہمارے اردو ذریعے میں 1897 میں چودھری رحمت علی کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ ان کی شخصیت و ورثہ خود بھی تاریخ کا ایک اہم اور بعض اوقات متنازع موضوع رہا ہے، جو اس دن کی پیچیدگی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ درست۔ تو ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 16 نومبر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تعمیر اور تخریب، تخلیق اور تباہی، آزادی اور قید کا دن ہے۔ بالکل، یہ دن انسانی تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ایک ہی تاریخ میں یونیسکو کا قیام بھی ہے اور ڈیورنٹ شہر کی تباہی بھی۔ صحیح۔ ایک طرف چینوا اچیبے اور ہوزے سارا ماگو جیسے ادیبوں کی پیدائش ہے، تو دوسری طرف وارسا گھیٹوں کی ناکہ بندی۔ ایک طرف جمہوریت کی بحالی ہے تو دوسری طرف ایک پوری سلطنت کا خاتمہ۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امید اور مایوسی، زندگی اور موت کی کہانیاں ہمیشہ ایک ساتھ چلتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 16 نومبر کو برداشت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی تاریخ میں جہاں یونیسکو جیسے ادارے بنے جو انسانوں کو قریب لانے کے لیے تھے، وہیں جنگ، تباہی اور تقسیم کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ اس سے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا برداشت کا مطلب صرف دوسروں کو قبول کر لینا ہے، یا اس کا اصل مطلب اپنے ماضی کے بہترین اور بدترین لمحات کو ایک ساتھ یاد رکھ کر ان تضادات کو تسلیم کر کے ان سے مستقل سیکھنے کا عمل ہے؟